کہ نماز کی اصلاح کے لیے نماز کے دوران بات کرنا اور سہون بات کر لینا امام کا مقتدی کے ساتھ، یہ ناقض صلاۃ ہے یا نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اور اس اختلاف کو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بات میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو نماز کے دوران بات کرنے کا عمل ہے یہ پہلے جائز تھا لیکن اب جائز نہیں رہا، منسوخ ہے، اور منسوخ ہونے کی دلیلیں بیان ہو رہی تھی کہ یہ عمل پہلے جائز تھا اب منسوخ ہو گیا ہے۔ اس میں قد کان فعل عمر هذا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ان کا فعل پیش کیا تھا۔ کل جہاں تک بات پہنچی تھی اس میں وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ منسوخ، یہاں اجماع امت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر امام سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ نماز میں گڑبڑ ہو رہی ہے، مثلا قاعدہ وہ چھوڑ رہا ہے یا کوئی رکعت اس سے رہتی ہے، تیسری رکعت کے بعد اس نے قاعدہ کر لیا اور قاعدہ کرنے کا ارادہ کر لیا، تو برتری کیا کریں گے؟ تو اس بات پر اجماع ہے کہ وہ تسبیح سے اس کو لقمہ دیں گے، تسبیح سے۔ تو یہ اجماع بھی بتاتا ہے کہ اب بات کرنا جائز نہیں ہے۔ وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مَنسُوخٌ، اور جو چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے، نماز کے دوران گفتگو کرنے کا جواز منسوخ ہے، وہ یہ کہ وَأَنَّ الْعَمَلَ عَلَىٰ خِلَافِهِ، اور اس کے خلاف پر عمل کرنے پر جو اجماع ہے، خلاف پر جو عمل ہے وہ یہ کہ أَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ اجْتَمَعَتْ، امت اتفاق کر چکی ہے، أَنَّ رَجُلًا لَوْ تَرَكَ إِمَامُهُ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا، ایک شخص کہ جب کہ اس کے امام نے اپنی نماز میں سے کوئی چیز اگر چھوڑ دی، فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ بِهِ لِيَعْلَمَ إِمَامُهُ، یہ تسبیح کرے گا اس چیز کے بارے میں تاکہ امام جان لے ما قد ترک، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ، فَيَأْتِي بِهِ، تو وہ اس کو عمل میں لے آئے۔ وذواليدین، اور حضرت ذواليدین رضی اللہ عنہ، انہوں نے فلم یسبح برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح سے رسول اللہ علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ یہاں یسبح بہ، امام کو تسبیح سے اطلاع دے گا، تو انہوں نے تسبیح کہہ کر اطلاع نہیں دی، تسبیح کے ساتھ لقمہ نہیں دیا۔ تو یومئذ اس دن ولا انکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامہ ایاہ، نہ حضور علیہ السلام نے اس کے کلام پر نکیر فرمائی ہے، حالانکہ امت کہتی ہے کہ آج لقمہ دینے کا راستہ تسبیح ہے اور ذواليدین نے ایسا نہیں کیا، تو یہ اجماع کیسے مخالف ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ حضرت ذواليدین نے تو جو کلام کیا تھا یہ کلام کرنا اب منسوخ ہے، پہلے جائز تھا اب نہیں رہا۔ فدل ذلك ايضا ان ما علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس من التسبیح، اس چیز نے دلالت کر دی کہ جو رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا تسبیح کا عمل، لنائبۃ تنوبہم، اسی واقعے کی وجہ سے جو انہیں پیش آئے فی صلاتہم، نماز کے دوران، کان متأخرا عن ذلک، یہ تسبیح کی تعلیم مؤخر ہے اس سے۔ وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ایضا وعمران رضی اللہ عنہ ما يدل علی النسخ، ابو ہریرہ کی حدیث میں، عمران ابن حسین کی حدیث میں رضی اللہ عنہما ایسی چیز موجود ہے جو نسخ پہ دلالت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ابا ہریرہ قال سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتین،
حضور علیہ السلام نے سلام 2 رکعتوں کے بعد پھیرا، ثم مضى الى خشبة في المسجد، مسجد میں ایک لکڑی کی طرف تشریف لے گئے، اور حضرت عمران کی روایت میں ہے کہ اپنے حجرے چلے گئے۔ اب یہ والا عمل یہ تو یقیناً اب جائز نہیں ہے نماز کے دوران۔ اس میں اختلاف تو ہے کہ نماز کے دوران اگر کسی نے کلام کیا نماز کی اصلاح کے لیے یا غلطی سے تو نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز کے دوران چلا اور پھرا، اپنے کمرے تک پہنچا، ایک لکڑی تک جا پہنچا اور وہاں کھڑا ہے، تو یہ چلنے پھرنے سے تو نماز بہرحال فاسد ہوتی ہے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اپنی جگہ بھی تبدیل کی۔ تو جگہ کی تبدیلی کی آج گنجائش ہم نہیں دیتے، کلام کی گنجائش دیتے ہیں، حالانکہ حدیث ایک ہے۔ تو جب جگہ تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو کلام کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور جگہ کی تبدیلی کے حوالے سے ان کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ منسوخ ہے، کلام بھی منسوخ ہے۔ فدل ذلك اس نے دلالت کی انه قد كان صرف وجهه عن القبلہ یا صرف وجهه عن القبلہ، کہ حضرت نے اپنا چہرہ قبلے سے پھیر دیا۔ وعمل عملا في الصلاة ليس منها، اور ایسا عمل نماز کے دوران کیے جو نماز میں سے نہیں ہے، وہ کیا؟ من المشی وغیرہ، چلنا، کمرے میں جانا، دیوار کے ساتھ کھڑا ہونا یعنی لکڑی کے ساتھ۔ فیجوز هذا لأحد اليوم ان يصيبه ذلك، کہتے ہیں یہ بات لیس منها من المشی وغیرہ فیجوز، یہ والا جو عمل ہے یہ آج جائز نہیں ہو سکتا کسی کے لیے کہ یہ کام کرے، حالانکہ وقت بقیت علیہ من صلاته بقیہ، کہ اس پر نماز کا کچھ حصہ بھی باقی بھی ہو۔ فلا یخرجہ ذلک من الصلاة، اور یہ چیز اس کو نماز سے نہ نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک اشکال ہے، فإن قال قائل سے اشکال یہ ہے کہ ہم ایسی چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے نماز سے آدمی خارج نہیں ہوتا، وہ یہ کہ نماز کا بعض حصہ چھوڑنے کے بعد باہر آنا اور سینہ کو قبلے سے پھیر لینا اور پے در پہ چلنا، تتابع مشی، یہ کام نماز سے خارج نہیں تھے بلکہ نماز کے اندر تھے، اور نماز کے اندر کے کاموں سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر ہے، نمازی نماز کے اندر ہو اور یہ کام کر رہا ہے، یہ ایک اشکال کیا۔ ان قال قائل، اگر کسی نے کہا کہ نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة، یہ چیزیں مشی پیدر پہ چلنا کافی دور تک اور قبلے سے رخ پھیر دینا، چہرے کا پھیر دینا، اور ساتھ یہ کہ نماز کا کچھ حصہ چھوڑ کر باہر آ جانا نماز سے، یہ چیزیں لا یخرجہ ذلک، یہ چیزیں نہیں نکالتی اس کو نماز سے۔ وجہ یہ ہے لأنه فعلہ، کہ نمازی نے یہ کام تو کیا ہے لیکن ولا یرا انه فی الصلاۃ، نماز کے دوران ہاں اس نے یہ سمجھا ہے کہ میں نماز میں نہیں ہوں، نماز سے کام خارج ہے، نماز کے دوران نہیں کر رہا۔ تو نماز کے اندر تو یہ کام پیش ہی نہیں آئے، نماز سے باہر پیش آئے، انہوں نے سلام پھیرا اپنی نیت کے ساتھ کہ جی میری نماز مکمل ہو گئی اور نماز سے میں باہر ہوں، تو نماز کے باہر والے کام تو نماز کو نہیں توڑتے، یہ اشکال ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جو کاروائی اس نمازی نے کی ہے، نماز چھوڑ دی، اپنی جگہ تبدیل ہو گئی، قبلے سے رخ پھیر دیا اور چلے بھی، تو ان کاموں کی وجہ سے بھی یہ نماز سے نہیں نکلا، کیونکہ اس نے جو یہ کام کیا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ میں نماز میں نہیں ہوں، تو ایسے کاموں سے تو نماز نہیں فاسد ہوتی، نماز کے باہر والے کاموں سے نماز نہیں فاسد۔ اس پر جواب دیتے ہیں کہ حضرت، کہ آپ حضرات پھر برہم ہو کر جواب دے رہے ہیں، خاصا ناراض ہو کر، لب و لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کھانا کھائے، نماز کے دوران 2 رکعتیں پڑھ کر نماز سے نکلے
اور یہ سمجھ جائے کہ میری نماز پوری ہو گئی ہے اور جا کر کھانا کھا لے، پانی پی لے، تو کیا خیال ہے کہ نماز سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ آپ بھی کہتے ہو نکل جائے گا، حالانکہ یہ کام بھی اس نے یہ سمجھ کر کیے ہیں کہ میں نماز میں نہیں ہوں۔ اسی طرح وہ دکان چلا گیا، اور سودا بیچا، اس نے کوئی چیز اس نے خریدی، اور جامع اہلہ، یا اپنے اہل خانہ سے ملا، وظیفہ زوجیت ادا کیا، تو کیا خیال ہے، آپ کا قول کیا کہتا ہے کہ اس سے اس کی نماز پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ضروری بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ ضرور اثر پڑے گا۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ چیزیں جو نماز سے خارج ہیں اور خارج میں ہی اس نے کی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو اس سے بھی فاسد ہونی چاہیے۔ تو لازمہ ان یقول، اس سوال کے جواب میں یہ بات لازم آتی ہے، فإن قال قائل نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة، یہ چیز اس کو نماز سے نہیں نکالتی، لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة، انہوں نے یہ کام تو کیا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں نماز میں ہوں، نماز سے خارج یہ کام کر رہا تھا۔ کہتے اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہیں گے لازمہ، اس قائل کو یہ بات بھی لازم آئے گی کہ ان یقول، وہ اس کا بھی قائل ہو جائے کہ لو طعم ایضا، اگر اس نے کھانا کھایا، اور شربا یا پیا کچھ، وہذی حالت، اور حالت اس کی یہی ہو، لم یخرجہ ذلک من الصلاة، یہ چیز اس کو نماز سے نہیں نکالتی۔ وکذلک ان باع او اشترى او جامع اہلہ، اسی طرح اس نے کوئی چیز بیچ دی یا خریدی یا اپنے اہل سے جمع کیا، فکفى بقول فسادا ان یلزم هذا قائلہ، کہتے یہ چیز جو لازم آ رہی ہے فساد کے لیے کافی ہے اس قائل کے لیے، فإن كان شيئا مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته، اور اگر ان میں سے یہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کو نماز سے نکالتی ہے، حالانکہ انه فعله على انه يرى انه ليس فيها، حالانکہ اس نمازی سے یہ کام جو ہوئے ہیں وہ نماز کے اندر نہیں تھا، وہ سمجھتا بھی تھا۔ تو كذلك الكلام الذي ليس منه، اسی طرح کلام جو نماز کے اندر نہیں ہے، یخرجوہ من صلاته، اس کو اس سے نماز سے نکالے گی، وإن كان تكلم به وهو لا يرى أنه فيها، اگر جو اس نے کلام کیا تھا اور یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں نماز میں ہوں۔ وقد زعم القائل بحدیث ذی الیدین ان خبر الواحد، یہاں ایک ضمنی مسئلہ ہے کہ خبر واحد کا حکم کیا ہے، خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک ضمنی بات حضرت نے چھیڑ دی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خبر واحد کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، اور اسی سے وہ استدلال میں پیش کرتے ہیں۔ ہم خبر واحد کو حجت تو مانتے ہیں لیکن معیدات ساتھ موجود ہوں، نفس خبر واحد موجب الظن ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں خبر واحد پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ذو الیدین اکیلے آدمی تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ علیہ السلام کو بتایا حضرت نماز نامکمل ہے، تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھائی، تو خبر واحد حجت ہے، یہ بات انہوں نے فرمائی۔ وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد يقوم به الحجة ويجب به العمل، ذو الیدین کی حدیث کے جو قائل لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے حجت قائم ہوتی ہے، عمل اس پر واجب ہے۔ وقد اخبر ذو الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اطلاع دی ذو الیدین نے، لما اخبرہ به، جس چیز کی انہوں نے خبر دی ہے، وهو رجل من اصحابہ، اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو وہ حضور کے صحابہ میں سے تھے، مأمون، اور وہ مأمون المعصیت تھے، ہر معصیت سے وہ محفوظ تھے۔ فالتفت بعد اخبارہ، جواب یہ ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ صحابی قابل اعتماد ہوتا ہے، تو اگر خبر واحد حجت ہوتی تو حضور علیہ السلام صرف انہی کی بات پر اکتفا کر لیتے، جبکہ ان سے کوئی جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہے۔ تب بھی حضور علیہ السلام نے وہاں دوسرے صحابہ سے پوچھا ہے کہ کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو خبر واحد
اگر جس طرح آپ فرماتے ہیں اسی طرح حجت ہوتی تو صحابہ سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. وهو رجل من اصحابه مأمون محفوظ. فالتفت حضور نے دیکھا بعد اخباری ہی حضور کو اطلاع جو انہوں نے دی بعد اخباری ہی ذوالدین کی خبر دینے یا وہ اس چیز کے بارے میں خبر دی ہے ذوالدین نے یا حضور علیہ السلام کو بذالک اس چیز کے بارے میں. اور حضور نے التفات کیا الی اصحابی صحابہ کی طرف دیکھا. فقال وقصرت الصلاة. ذوالدین نے یہ بات کہی تھی کیا حضرت نماز نامکمل ہے. فکان متکلما بذالک بعد علمی بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف. تو ذوالدین نے جو کلام کیا وہ تو یہی سمجھ رہا تھا مخالف ہی سمجھتا ہے کہ ذوالدین نے نماز کے اندر بات کی ہے. فکانا متعلق بیان کے ساتھ متعلق علمی ہی بات اس کی کہ وہ جانتے بھی تھا انه في الصلاة اس کی نظر میں على مذهب هذا المخالف لنا جو ہمارا مخالف هذا المخالف لنا. فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة اور یہ چیز اس کو نماز سے نہیں نکال رہی. يلزم بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة. تو یہ چیز جب نہیں نکالتی گویا ان کو تو پھر یہ بات ان کو لازم یہ آ رہی ہے ہماری رائے کے مطابق کہ خبر جو اگر یہ حدیث ہیں تو یہ نسخ الکلام فی الصلاة سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. بات کا یہ واقعہ نہیں ہے اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کی بات پر اکتفا بھی نہیں کیا دوسروں سے پوچھا بھی. وحجت اخرى دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت ذوالدین نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا وقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول اللہ. تو حضرت ذوالدین کی تصدیق کرنے کے لیے صحابہ کرام اشارے سے بتا سکتے تھے. انہوں نے کلام کیا ہے تو ایک نے کلام نہیں کیا صحابہ نے بھی کیا ہے حضور علیہ السلام نے بھی ان سے کلام کیا. تو یہ پورا واقعہ جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اب منسوخ ہے کیونکہ اتنا کچھ کی اجازت آپ بھی نہیں دیتے. حجت اخرى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علی الناس جب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فقال اصدق ذوالدین کیا ذوالدین ٹھیک کہہ رہے ہیں. قالوا نعم نے فرمایا حضرت جی ہاں. وقد كان يمكنهم ان يؤمنوا الیہ بذلك حالانکہ صحابہ کے لیے ممکن تھا کہ اشارے سے جواب دیتے اس چیز کے بارے میں اشارہ کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بتا دیتے. لیکن فقط کلموہ بما کلموا به علی علم منهم صحابہ نے کلام کیا سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز قرآن ہے نماز نہیں ہوئی. فلم ينکر ذلك علیہ حضور نے اس پر نکیر نہیں فرمائی یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نماز دو. فدل ذلك انما ذکرنا مما كان في حدیث ذوالدین كان قبل نسخ الكلام. تو اس نے بھی دلالت اس بات پہ کی ہے کہ ذوالدین کا جو کچھ کلام تھا اور جو کچھ عمل ان سے ہوا یہ نسخ الکلام اس صلاح سے پہلے کی باتیں ہیں. فإن قال قائل آگے کس اشکال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ حضرت ذوالدین کی حدیث منسوخ ہے جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اس واقعے میں خود موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہونے سے پہلے کی باتیں نہیں ہیں اور یہ حدیث منسوخ ہی نہیں ہے کیونکہ نماز کے دوران جو کلام وغیرہ منسوخ ہوا وہ مکی زمانے میں منسوخ ہوا ہے. مکی زمانے کے اندر جواز تھا مدینی زمانے میں ابتدا میں منسوخ ہوا ہے. باتوں کی اجازت ہی منسوخ ہو گئی لیکن قصداً بات کی اجازت نہیں اور اصلاح صلاۃ کے لیے قصداً بات کی اجازت نہیں ہے. اصلاح صلاۃ اور سہواً بات کی گنجائش ہے. تو یہ اشکال کر حدیث کو جو منسوخ کہا ہے تو یہ بات اس کی درست ہے. اس واقعے میں ابو ہریرہ خود موجود وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں
لہٰذا یہ حدیث منسوخ گویا نہیں ہے. اس حدیث کا جواب دیتے ہیں اس اشکال کا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، یہ بات تسلیم ہے. لیکن حضرت ذوالیدین کی اس واقعے میں خود حضرت موجود تھے، اور یہ واقعہ جو نسخ کی باتیں ہیں وہ مکی دور کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے، لہٰذا یہ منسوخ نہیں ہے. تو ان میں ایک بات تو تسلیم ہے کہ وہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، لیکن نماز کے اندر جو کلام فی الصلاۃ ہے وہ مکہ مکرمہ میں منسوخ ہوا ہے، یہ تسلیم نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں کلام کا نسخ نازل ہوا، یہ تسلیم نہیں ہے. کلام فی الصلاۃ مدینہ منورہ میں بھی شروع میں جائز تھا، اس کی دلیل موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جواب استعمالی محاورے کا جواب وہ ساتھ ساتھ آتا ہے. تب دیکھتے فإن قال يكون ابو ہریرہ قد كان حاضر، اس موقع پر موجود ہے. واسلام ابی ہریرہ قائما، واسلام ابی ہریرہ فانما قائما کا لفظ نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو اسلام كان قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب3 سنین، آپ علیہ السلام کی وفات سے 3 سال پہلے اسلام ان کا ہوا، یعنی واقع ہوا ہے اور وہ مسلمان ہوئے. آگے وہ ذکر سے مراد یہ قال پر عطف حدیث پیش کرے کہ ابو ہریرہ خود اس میں موجود تھی. ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا القوي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد بن قيس بن ابي حازم قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه عنهم ابي هريره کے پاس گئے فقلنا حدثنا، ہمیں کچھ حدیث سناؤ. فقال صاحبت النبي صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں حضور کے پاس 3 سال رہا. قالوا فابو هريره انما صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین وهو حضر تلك الصلاة. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی رہے، یعنی ان کی مجلس میں رہے 3 سال، ان کی صحبت میں رہے اور وہ اس نماز میں حاضر تھے. ونسخ الکلام فی الصلاۃ کان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، اور نماز کے اندر جو کلام منسوخ ہوا ہے وہ مکہ کے زمانے میں منسوخ ہوا ہے. پھر اس پر آگے وضاحت کرتے ہیں کہ دل ذلك على ان ما كان من حدیث ذی الیدین من الکلام فی الصلاۃ، اس نے اس بات پہ دلالت کی ہے کہ ذی الیدین کی جو حدیث ہے کلام فی الصلاۃ کے بارے میں، وہ ان حدیث میں سے ہے جو کلام کے ساتھ منسوخ نہیں ہے. کلام فی الصلاۃ میں جو مما لم ينسخ بنسخ الکلام فی الصلاۃ، یہ حدیث منسوخ نہیں ہے کلام فی الصلاۃ کے منسوخ کرنے کے ساتھ. نماز کے دوران گفتگو باتیں کرنا منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ نہیں کیونکہ یہ متاخر ہے اس سے. کہا جائے گا یعنی اس معترض کو جواب میں اما ما ذکرت من اسلام ابی ہریرہ فهو کما ذکرت، جو آپ کہہ رہے ہو ابو ہریرہ کے اسلام وہ آخری 3 سال ان کو ملے ہیں حضور کی صحبت میں، یہ بات تسلیم ہے، یہ اسی طرح ہے کہ آپ کہہ رہے ہو. لیکن رہی یہ بات کہ اس کو دیکھ لیں آگے پر جو بات فرمانا چاہتے ہیں. فهو کما ذکرت اما قولک، اور بہرحال آپ کا یہ کہنا کہ ان نسخ الکلام فی الصلاۃ کان والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، نماز کے دن باتیں کرنا جب منسوخ ہوا ہے تو نبی علیہ السلام ان دنوں مکہ مکرمہ میں تھے. کہتے ہیں فمن روا لک ھذا، کس نے آپ کو یہ روایت بیان کی ہے. وانت لا تحتج الا بمسند، آپ تو مسند روایت سے استدلال کرتے ہو.
یعنی اسی جیسی روایت سے آپ کے خلاف حجت پکڑے. تو آپ بتا دو فمن اسند لک ھذا، آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی سند کے ساتھ، مسند حدیث پیغمبر تک کس نے پہنچائی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ جی مکہ میں یہ نماز کے اندر باتیں کرنا منسوخ ہے، میں مکہ میں تھا تو یہ حکم منسوخ ہوا. وعمن روایتہ، اور کس سے آپ نے اس کو روایت کیا ہے؟ تو مکہ مکرمہ میں منسوخ ہونا تسلیم نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کا اسلام لانا آخری 3 سال کا جو واقعہ ہے وہ تسلیم ہے کہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے. وهذا زید بن ارقم الانصاری رضی اللہ عنہ یقول، زید بن ارقم انصاری ہے. انصاری صحابی کا مطلب کیا ہے کہ وہ مکی نہیں ہے، مدنی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ، ہم تو نماز کے دوران باتیں کیا کرتے تھے. حتی نظرت قوم اللہ قانتین، یہ آیت نازل ہو گئی. فامرنا بالسکوت، اس کے ذریعے سے ہمیں سکوت کا حکم ملا. وقد روینا ذلك عنه في غیر هذا الموضع من کتابنا هذا، اس کتاب کے علاوہ دوسری جگہ ہم نے حضرت زید بن ارقم کی وہ حدیث نقل کی ہے. وصحبته لزید وصحبت زید رسول اللہ، صحبته کا لفظ درست نہیں ہے، صحبته کافی ہے. صحبت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما كانت في المدینہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضور کی صحبت میں رہیں وہ مدینہ منورہ میں رہیں کیونکہ وہ انصاری ہیں. فقد ثبت بحدیثه زید بن ارقم الانصاری رضی اللہ عنہ، انصاری صاحب کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ان نسخ الصلاۃ کان بالمدینہ بعد قدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، کہ کلام نماز دوران منسوخ ہے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ واقع نازل ہوئے، تشریف لائے. مع ان ابا ہریرہ لم يحصل تلك الصلاۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلا، اور ساتھ یہ بھی اصولی بات ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس نماز میں شریک نہیں تھے. اور اس کی دلیل ہے نماز کے اندر باتیں کرنا منسوخ ہوا ہے مدینہ میں، اور اس نماز کے دوران جو حضرت ذوالیدین کی نماز کا واقعہ ہے اس میں ابو ہریرہ موجود نہیں تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ذوالیدین بدر میں شہید ہوئے ہیں، اور بدر کا واقعہ سن 7 ہجری کے بعد کا نہیں ہے، سن 2 ہجری کا ہے. تو 2 ہجری میں شہید ہونے والا سن 7 ہجری کے بعد کیسے نماز میں شریک ہو سکتا ہے؟ کہ وہ وقد روی عن عبد الله بن عمر فقد ثبت بحديث ان هذا نسخ الكلام في الصلاة كان في المدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو هريرة لم يحصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالکل شریک نہیں تھے اصلا زمانے. وجہ لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الشهداء، بدر کے اندر شہید ہوئے ہیں اور شہداء میں سے ایک یہ ہیں. وقد ذکر ذلك محمد بن اسحاق وغیرہ، اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے. محمد بن اسحاق مشہور مورخ ہے، اس نے اور دوسرے مورخین نے یہ بات لکھی ہے جو تاریخ کی دنیا میں قابل اعتماد آدمی ہے. محمد بن اسحاق کے ذوالیدین بدر میں شہید ہوئے ہیں. ما يوافق ذلك، کہتے ہیں اس کی موافقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے. وہ بھی ابو حدیث یہ ہے، یعنی محمد بن اسحاق کے اس دعوے کی تائید. ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا ليس بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ذكر له حديث ذو اليدين، حدیث ذو الیدین کو بیان کیا حضرت ابن عمر نے. فقال، اور ساتھ ہی فرمایا کان اسلام ابی ہریرہ بعد ما قتل ذو الیدین، ابو ہریرہ کا مسلمان ہونا ذو الیدین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے.
وإنما قول أبي هريرة تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو اسلام ہے وہ حضرت ذوالیدین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. وإنما قول ابی ہریرہ عندنا صلی بنا. اب اشکال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ صلی بنا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اور اس کا کیا کریں گے, اس کی کیا تعویل ہے اور کیا جواب ہے. کہتے یہ تو لغت میں رائج گفتگو ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم مراد لے کر اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے. ابو ہریرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضور نے نماز پڑھائی, ہمیں پڑھائی, یعنی ہم مسلمانوں کو حضور نے نماز پڑھائی. بیچ میں تھا یا نہیں تھا, قوم تو تھی, یعنی بالمسلمین, وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائی. اور یہ لغت میں جائز ہے اور اس کی دلیل ہے. دلیل یہ ہے کہ نزال ابن صبرہ رحمہ اللہ ان کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمیں یہ فرمایا, حالانکہ نزال جو ہے انہوں نے رسول اللہ علیہ والسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے سرے سے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا؟ تو ہمیں فرمانے کا معنی یہ ہے کہ ہماری قوم کو فرمایا. وہ بات دیکھ لے جو نزال نے فرمائی ہوگی. قال حدثنا فاضل وابو زرعة الدمشقي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن صبرة قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں حضور نے فرمایا. تو ہمیں حضور نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انا وإياكم كنا ندعي بني عبد مناف فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله. کہ ہم اور آپ پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بنو عبد مناف ہیں, تو آج سے اپنے آپ کو بنو عبداللہ کہیں. مناف کے بندے کی اولاد, مناف کے بندے کی اولاد. مناف کا لفظ مناسب نہیں ہے, بنو عبداللہ کہیں خود کو. ہم عبداللہ اللہ کے بندے کی اولاد ہیں, اور مراد اس سے ہے نزال کی قوم, بات قوم سے کی ہے. هذا النزال يقول قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو نزال یہاں کہتے قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لفظ یہ ہے قال لنا. اور قال لنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس واقعے پر میں موجود نہیں, انہوں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں, تو پھر کیا مطلب ہوا سوائے اس کے کہ ہماری قوم کو یہ فرمایا تھا لقومنا. اسی اگلی بات دیکھیں. قال النزال يقول قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو لم يرى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نزال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور نے فرمایا تھا, انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں. یرید بذلك اس قال لنا سے ان کی مراد ہے قال لقومنا, ہماری قوم سے فرمایا. فقد روی عن طاووس انه قال قدم علينا معاذ بن جبل. ایک اور مثال پیش کرتے ہیں. طاووس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس حضرت معاذ آئے. فلم يأخذ من الخضروات شيئا, اور انہوں نے سبزیوں میں سے کوئی چیز نہیں لی, زکوٰۃ وغیرہ عشر. اب سوال یہ ہے کہ طاووس نے تو حضرت معاذ کو دیکھا ہی نہیں. حضرت معاذ اگر یمن گئے تھے تو حضور کا زمانہ تھا, اور اس زمانے میں طاووس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قدیمہ علینا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیمہ بلدنا, ہمارے شہر میں آئے. یہ محاورہ ہے, رائج ہمارے علاقے میں آئے, یہ مطلب ہے ان کا. وقد روی عن طاووس انه قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا وطاووس لم يدرك ذلك. طاووس نے یہ دور پایا ہی نہیں ہے. وجہ لأن معاذا انما كان قدم اليمن, معاذ یمن تشریف لائے تھے فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے زمانے میں. ولم یولد طاووس حینئذ, اس دن ان دنوں میں تو طاووس پیدا ہی نہیں ہوئے. فکان معنی قوله قدم علینا یا قدم بلدنا, قدم علینا کا معنی ہمارے شہر میں آئے تھے. اسی طرح حضرت حسن بصری کا ایک قول پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے خطبنا عتبہ بن غزوان, عتبہ ابن غزوان نے ہمیں خطبہ دیا, بیان کیا, تقریر کی ہمارے سامنے.
اور اس خطبے سے مراد بصرے کا خطبہ، لیکن عتبہ ابن غزوان کے زمانے میں حضرت حسن بصری وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب گئے ہیں فقال انما مجھے جو بات فرماتے ہیں لأن قدومہ لہا، حضرت عتبہ کا جو قدوم ہے بصرہ میں وہ کان قبل عام کان الصفین قبل الصفین بعام، ہاں حضرت حسن کا جو قدوم ہے بصرہ میں، حضرت حسن جب بصرہ میں آئے تھے وہ صفین کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس سے 2 سال پہلے، جنگ صفین سے پہلے۔ ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابن ادریس من شعبۃ عن ابی رجاء قال قلت للحسن، اس کی دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کب کوفہ آئے تھے، بصرہ آئے تھے، تو ابو رجاء کہتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری سے پوچھا متى قدمت البصرہ، بصرہ آپ کب تشریف لائے؟ فقال قبل صفین بعام، صفین سے 1 سال پہلے، 2 سال نہیں، بعام لفظ ہے، اوپر بھی بعام ہے نیچے بھی 1 سال پہلے، صفین کے واقعے سے 1 سال پہلے میں یہاں آیا ہوں۔ فکان معنی قول النزال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نزال نے فرمایا قال لنا، اسی طرح طاؤس نے فرمایا قدم علینا معاذ، حضرت حسن نے فرمایا خطبنا عتبہ۔ ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اپنی قوم مراد لیتے ہیں اور اپنا علاقہ مراد لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے لأنہم ما حضروا ذلک، اس واقعے میں تو یہ سارے موجود نہ تھے، ولا شہیدوہ، نہ وہاں ما حضروا نہ حاضر تھے، نہ شاہد یعنی موجود۔ وکذالک قول ابی، یعنی مشاہدہ بھی انہوں نے نہیں کیا، موجود بھی نہیں تھے۔ وکذالک قول ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث ذی الیدین، اسی پر قیاس کر کے آپ اندازہ لگاؤ کہ ذو الیدین کی حدیث میں جو ابو ہریرہ فرماتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ انما یرید به صلی بالمسلمین، مسلمانوں کو نماز پڑھائی، یہ مطلب نہیں ہے کہ انه شہد ذلک، کہ ابو ہریرہ وہاں مشاہدہ کر رہے تھے اور وہاں موجود تھے۔ فانتفى بما ذكرنا ان يكون في قوله صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حدیث ذی الیدین، تو منتفی ہوا، ختم ہوئی وہ چیز جو ہم ذکر کر چکے اس کے ذریعے سے، جو حضرت ابو ہریرہ نے صلی اللہ بنا فرمایا ہے، اس کی تشریح میں جو ہم نے ذکر کیا ذی الیدین کے حدیث میں کے حوالے سے، تو یہ موجود ہے کہ علی ان ما کان من ذلك بعد نسخ الکلام فی الصلاۃ، منتفی ہوئی یہ چیز، کیا چیز منتفی ہو گئی؟ کہ ذو الیدین کا کلام، ذو الیدین کا یہ واقعہ نماز کے دوران باتیں منسوخ کرنے کے بعد کی بات ہے، یہ واقعہ بعد کا ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ جب صلی اللہ بنا کی ہم نے تشریح کی کہ سمرت قوم ہے اور ابو ہریرہ اس میں موجود نہیں تھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ذو الیدین کا واقعہ نسخ الکلام فی الصلاۃ، نماز کے دوران کلام کے منسوخ ہونے کے بعد کا نہیں ہے، پہلے کا ہے۔ تو جیسے باتیں منسوخ ہو گئی ویسے ذو الیدین کی حدیث بھی منسوخ ہو گئی۔ ومما يدل على ذلك على ما ذكرنا ان نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدینہ، اس کے لیے مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ نماز میں باتیں مدینہ میں منسوخ ہوئی، اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے اور صاف ہو جائے کہ مدینہ منورہ میں نماز میں باتیں ہوتی رہی اور بعد میں یہ منسوخ ہوئی، اس پر وہ فرماتے ہیں کہ ومما يدل على ما ذكرنا ان نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدینہ، اور جو چیز دلالت کرتی ہے ہماری ذکر کردہ اس بات پر، کون سی بات؟ ان نسخ الكلام في الصلاة، کی نماز کے اندر نسخ الکلام كان بالمدینہ، یہ واقعہ مدینہ کا ہے۔ ایضا ایسا ہی یہ چیز ہے، ما حدثنا علی بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری صحابی فرماتے ہیں كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك، سلام کا جواب دیا کرتے تھے نماز کے دوران یہاں تک کہ ہمیں روکا گیا۔ ابو سعید فلعله في السن ايضا دون زید بن ارقم بدهر طويل، ابو سعید خدری زید بن ارقم سے کم عمر ہیں، وهو كذلك، فہا ہوا، اور وہ یہی بات کہہ رہے ہیں، فہا ہوا ذا یخبرو، یہ وہ خبر دے رہے ہیں نوکانا ادرک اباحت الکلام فی الصلاۃ، کہ انہوں نے نماز کے اندر گفتگو کا مباح ہونا اور باتوں کا مباح ہونا خود پایا ہے، دیکھا ہے۔
اسی طرح وقد رویہ في ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه أنهم كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة. ہم نماز میں باتیں کرتے تھے اور ضرورت کی بات کبھی کہہ دیتے تھے کسی کو. فقدمنا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الحبشہ، ہم نبی علیہ السلام کے پاس حبشہ میں آئے، یعنی حبشہ کے ہم حبشہ میں آئے، حبشہ سے آئے، حبشہ میں نہیں حبشہ سے. حضرت عبداللہ بن مسعود حبشہ کی ہجرت کر چکے اور یہی سن 7 ہجری ہے کہ وہ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچے. تو نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابن مسعود نے حضور کو سلام کیا، فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، فلم يرد علیہ، سلام کا جواب نہ دیا. فاخذنی ما قدم وما حدث، تو مجھے اس چیز نے لے لیا جو اس سے پہلے پیش آیا ہو اور جو نیا پیش آیا ہو. یعنی میں نے اپنے پرانی زندگی کا بھی جائزہ لینا شروع کیا اور موجودہ زندگی کا. اور خطرہ پیدا ہوا کہ حضور نے جو مجھے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری کسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا ہے اور حضور مجھ سے ناراض ہے. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، جب آپ نے اپنی نماز مکمل کی، میں نے کہا اللہ کے رسول نزل فی شیء، میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو میں نے کہا حضرت پھر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے جواب یہ دیا ولکن اللہ یحدث من امره ما شاء، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اپنے فیصلے خود نازل، نئے فیصلے نازل فرما دیتے ہیں. یعنی نیا فیصلہ یہ ہے کہ اب نماز میں باتیں نہیں ہوں گی. یہ بات ہوئی. وبه قال حدثنا اسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا سفيان عن عاصم فذكر باسناده مثله وزاد وان مما احدث، جو نئی چیز پیدا ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ تتکلم قضاء، اللہ تتکلم، اللہ کا فیصلہ ہے کہ نماز باتیں نہیں کرو فی الصلاۃ. فقد اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے ہی قد نسخ الکلام فی الصلاۃ، نماز کے دوران باتوں کو منسوخ کیا. ولم یستثن من ذلک شیئا، اور اس میں سے کسی چیز کا استثناء نہیں کیا کہ بھی اصلاح صلاۃ کے لیے بات کر سکتے ہو، سہون اگر کوئی بات ہو جائے، ایسا نہیں فرمایا، اس بات ہی بند ہے. فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في الصلاة، تو اس نے دلالت کی کہ ہر قسم کی بات جو نماز میں وہ کرتے تھے وہ منسوخ ہے. وهذا وجه هذا الباب من طریق تصحیح المعانی الآثار، حدیثوں کی تصحیح کے راستے سے باب کا یہ حکم بنا اور یہ توجیہ بن گئی کہ باتیں کرنے کا حکم تھا منسوخ ہو گیا ہے. اب کسی قسم کی کوئی بات جائز نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. اب وجہ نظر یہ ہے کہ بعض عبادتیں ایسی ہو جائیں تو مثلا پینا اور کرتے تو روزہ جائے تو بعض علماء نے کہا کہ روزہ رہے گا. یہ اختلافی مسئلہ ہے. اگر غلطی سے کہ فساد کے قائل ہیں، غلطی سے بات کسی نے کی یا اصلاح کے لیے کی، تو اس کے ذریعے سے نماز کو فاسد نہیں سمجھتے. لیکن ہم مزید جائزہ لیتے ہیں، وہ یہ کہ اعتکاف ہے، حج ہے، یہاں منع ہے، منع ہے، حج اور منع ہے، عمرے میں خوش ہے، حالت حج بھول کر بھی یہ کام کرنی تو اس کے اوپر اثر پڑے گا. جمع سے اس کا حج نہیں رہے گا. کیوں نہیں کہاں ہوں اور بھول گیا. اسی طرح خوشبو اس نے غلطی سے بھی لگائی، لباس غلطی سے بھی لگایا تو جنایت کا مرتکب ہوگا، نقصان اس کے حج میں آئے گا. اعتکاف کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جمع سے ممنوع ہے، بھول کر بھی کرے گا تب بھی اعتکاف نہیں رہے گا. تو اسی طرح صورتحال ہے نماز کہ بھی جیسے اعتکاف کا حکم ہے، جیسے حج اور عمرے کا حکم ہے، ویسے حکم نماز کا ہے. کیونکہ حج اور عمرے کی حالت یہ ہے کہ اس میں آدمی جب شریک ہوتا ہے تو بھولنے والی حالت نہیں ہے،
اعتکاف کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، تو نماز کے دوران بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اگر کسی قسم کی کوئی بات کرے گا تو نماز نہیں رہے گی۔ اب دیکھو وما وجہ ذالک من طریق نظر کے راستے سے اس کی توجیہ یہ ہے فإنا قد رأینا اشیاء، ہم نے چند چیزیں دیکھی کہ جن میں بندے داخل ہوتے ہیں تمنعهم من اشیاء، اور بہت ساری چیزوں کے لیے وہ عبادت مانع ہوتی، مثلا نماز ہے، تمنعهم من الکلام والافعال التي لا تفعل فيها، کلام سے بھی نماز روکتی ہے، اور جن افعال کے اندر دوسرے وہ مرتکب ہوتے تھے، یعنی وہ جو کام نماز میں نہیں کیے جاتے ان سے بھی نماز روکتی ہے، والافعال التي لا تفعل فيها۔ دوسری چیز الصیام ہے، یمنعهم من الجماع والطعام والشراب ومنها الحج، تیسری چیز حج ہے اور عمرہ ہے، کہ ان دونوں چیزوں کو جماع اور طیب اور لباس یہ چیزیں مانع ہیں۔ یمنعانہم، یہ دونوں چیزیں روکتی ہیں انسانوں کو من الجماع والطیب واللباس، ان میں سے ایک اعتکاف ہے، یمنعہم یہ اعتکاف روکتا ہے من الجماع اور اس کے علاوہ اور تصرفات۔ فکان من جامع فی صیامہ وکل وشرب ناسیا مختلفا فی حکمہ، کہتے ہیں جس نے جماع کیا یا کھایا یا پیا حکم میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن فقوم یقولون، وہ اختلافی ہے، قوم کہتی ہے لا یخرجہ ذلک من صیامہ تقلیدا لآثار، بعض حضرات نے کہا کہ وہ روزے سے نکلے گا نہیں، بھول کر اگر ایسا ہو جائے، بہت ساری حدیثوں کو مان کر وہ کہتا ہے جو حدیثیں انہوں نے روایت کی، اور بعض نے کہا کہ نکل جائے گا صیام سے، لیکن وہ کل من جامع فی حجتی او عمرتی او اعتکافی، حج عمرہ اعتکاف میں اگر جمع کرے گا، قصدن کرے یا ناسین کرے، فقط خرج بذلک مما کان فی من ذلک، جس چیز میں وہ تھا اس سے نکلا، فکان ما یخرج من هذه الاشیاء اذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرج منها، یہ چیزیں ایسی ہیں جو قصدن کرے گا ان عبادتوں سے نکل جائے گا، اذا فعل غیر متعمد، اور جو قصدن کر کے وہ نکالنے والا ہے جب غیر متعمد یعنی بغیر قصد کے کرے تب بھی اس سے وہ نکل جاتا ہے۔ وکان الکلام فی الصلاۃ یقطع الصلاۃ اذا کان علی التعمد، تو ہم جب وہ دیکھتے ہیں نا جو کام حالت حج میں عمرے میں اعتکاف میں قصدن کرنے سے ان چیزوں کو توڑتی ہیں، تو وہی سہون کرنے سے بھی وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ قصدن گفتگو کرنے سے تو آپ بھی نماز کو توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اسی طرح اس پر نظر ڈالتے ہوئے پتہ چلا کہ ان یکون ایضا یقطعها اذا کان علی السہو، کہ جب بات سہون ہوگی تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ویکون حکم الکلام فیہا علی العمد والسہو سواء، تو قصدن اور سہو کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے، کما کان حکم الجماع فی الاعتکاف والحج والعمرۃ علی العمد والسہو سواء، جیسے حکم اعتکاف حج عمرہ کا قصدن اور سہو نظر، یہ وجہ نظر ہے، قد وافق ما صحح الآثار، اس چیز پر ہم نے آثار کے معنی کی تصحیح کی ہے احادیث کا جائزہ لے کر یا وجہ نظر پیش کر کے، وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ۔ ایک اشکال ہے اور اس کا جواب انشاءاللہ